میرا کوشچن My میرے question دو is سوال میں ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا ہے. ہوں. طلعت حسین صاحب. آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم طلعت صاحب، رمضان مبارک ہو آپ کو. آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے ایک انوملی کی طرف. پچھلے 2 مہینے سے آپ کے بال کیوں نہیں بڑھے؟ کیا ڈز دس مین کہ آپ ہیئر کٹ کرا رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھ رہے؟ دوسرا جو غیر اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب انڈکٹ ہو گئے ہیں ہمارے کیبنٹ میں، تو آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ ایک حاضر سروس جنرل صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ کا حلف اٹھائیں گے؟ چاہیں تو جواب دے دیں، چاہیں نہ دیں. بہت شکریہ جی. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے اس کا جواب دینا آسان ہے. پہلے حصے کو بھی میں ٹیکل کرتا ہوں، وہ ذرا مشکل ہے سمجھانے میں، ذرا مجھے تگودو کرنی پڑے گی. دوسرے حصے کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حاضر سروس جرنیل جو ہے وہ بطور صدر اوتھ نہیں لے سکتا، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر آئین ان کو توڑنا پڑے گا، سسپینڈ کرنا پڑے گا. ماضی میں ہو چکا ہے، کہ انہونی نہیں ہوگی پاکستان کے اندر، لیکن اس آئین کی موجودگی میں تو یہ ناممکنات ہیں. ریٹائرڈ جرنیل کا آنا بھی کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ہر پارٹی کے دامن میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس، جرنلسٹ، بزنس مین، ریٹائرڈ جنرل سارے موجود ہوتے ہیں. وہ سمیٹ کے ان کو اپنے ساتھ چلتے ہیں، اپنے ایسٹ کے طور پہ لیتے ہیں. اس پارٹی کے کیس کے اندر ذرا عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ ابھی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنی مدت ملازمت ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ پیریڈ بھی کمپلیٹ نہیں کیا. پھر ان کو چائنا کی جو اتھارٹی ہے اس کا ہیڈ بنا دیا گیا. پھر وہاں سے وہ بالکل وزیر اعظم کے دست راست کے طور پہ آ گئے، اور اب وہ منسٹری آف انفارمیشن کو ریفارم کرنے کے چکروں میں سیٹنگز کر رہے ہیں. تو کوئی ان کی منطق بنتی نہیں ہے. ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے ظاہراً، کوئی ان کی پولیٹیکل کنٹریبیوشن نہیں ہے ظاہراً، اور ان کو یہ عہدہ دے دیا گیا، جس کے بعد یہ اسپیکولیشن شروع ہوئی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ایک ایسی جماعت جو ہے وہ جو بڑے پیمانے پر ووٹس ہیں اس کے پاس، اتنے تھے کہ نہیں تھے کہ وہ پاور میں آتی ہے ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہے اس کے پاس ووٹ، اور ان کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں. ان کو اس قسم کی مدد کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہ جو ہے اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر انہوں نے ہی کرنا ہے تو پھر سرونگ جرنیل جو ہے وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر ایک آئینی پابندی ہے، وہ نہیں آ سکتے. اگر آئیں گے تو آئین کو توڑیں گے، اور وہ ایک کو ہوگا. بہت سے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور انتہائی مخدوش حالات کے اندر کچھ اور واقعات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں اس کے اوپر اسپیکولیشن میں نہیں جاؤں گا. اس کا میں نے جواب دے دیا. بال کیوں نہیں بڑھے؟ فرینکلی آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ میں نے تمام احتیاط کر کے I've had a hair cut. اب میں آپ کو اس وجہ سے میں کہتا ہوں ایک کمپلیکس ہے، مجھے آپ کو بتانا پڑے گا. ایک تو جو بابر ہے وہ بہت ہمارا جاننے والا ہے، اچھا، اور وہ شاپ کے اوپر نہیں کام کر رہا تھا، تو اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. دوسرا جو احتیاطیں ہم نے کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تمام کی تمام جو اکوپمنٹ ہے وہ خود ہم اپنا منگوایا. ہم نے اس کو باقاعدہ ہم نے ڈس انفیکٹ کیا، ساری نئی چیزیں ہیں، اور کینچیاں اور برش اور یو نیم اٹ. تو اس کے بعد ایپرنز، پھر گلوز، پھر ماسک، اور یہ وی انشورڈ کہ ایک خاص ڈسٹنس کے اوپر میکسیمم اسٹریچ آف دا ہینڈ جو ہے وہ آپ اس سے کاٹیں، اور کوئک فائر ہیئر کٹ، ناٹ مور دین 5 منٹس. تو یہ احتیاطیں کرنے کے بعد ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا، ٹف ڈیسیژن. تو اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بال جو ہیں وہ اتنے نہیں بڑھے جتنے شاید ہو سکتا آپ کے بڑے ہوں. سید شجاعت حسین بات کر رہا ہوں جی، اٹلی سے. کافی سارے اینکر حضرات جو ہیں، اب یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے خود کو پریپیئر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے آنا ہے، بیٹھنا ہے، اور ان کی ٹیم نے جو کوئی تھوڑا بہت ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کے اوپر نوٹس دینے ہیں آ کے تھوڑے بہت، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آ کے ڈلیورنس دے کے اور چلے جانا ہے. جو ایک اساس تھی نیوز کے حوالے سے، کوئی انفارمیشن کے یا نیریٹو کے حوالے سے، اور جو اس میں جو اوائل میں نظر آتا تھا کہ کوئی ریسرچ ورک ہے، اس میں کوئی کام کیا گیا ہے، اب وہ نظر نہیں آتا. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جسٹ
آتے ہیں اور ان کی کوئی پریپریشن نہیں ہوتی. وہ کوئی بھی ایک کرنٹ ایشو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیلیورنس دے کے چلے جاتے ہیں, اور اس سے بہتر جو ہے وہ ہم لوگ خود ہی اس چیز کو انالیسس کرنے میں میرا خیال ہے کامیاب ہو جاتے ہیں, کہ جب ہم دوست بیٹھ کے کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں یا ہم خود ہی نیوز کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو سنتے ہیں, تو اس سے بہتر رائے جو ہے وہ ہم لوگ خود ہی بنا لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سے ذرا پوچھنا تھا, اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. جی, آپ کا یہ بالکل درست مشاہدہ ہے. ہم نے بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ اب جو تحقیق کا پہلو تھا, جو صرف پاکستانی ٹی ویز کے اندر نہیں ہونا چاہیے, دنیا بھر کے ٹی ویز کے اندر جو اچھے مین اسٹریم پروگرامز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو اس کی تلاش ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے بطور ویور کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو, آپ کے تصور میں اضافہ ہو, آپ کی سوچ کے جو جہتیں ہیں ان میں اضافہ ہو, اور آپ یہ مان پائیں اور جان پائیں کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ہو سکتا میں ایسے اتفاق کروں یا نہ کروں, مجھے کچھ نئی چیزیں پتہ چلی ہیں. اس میں 3-4 فیکٹرز ہیں جو نان اینکر ریلیٹڈ ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ موضوعات جو ہیں نا وہ اتنی مرتبہ دہرائے جا چکے ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ کے پاس ایک اپنی نالج بیس جو ہے وہ بن گئی, جس کی وجہ سے جو باتیں کی جاتی ہیں شاید آپ کو بہت فیملیئر لگتی ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ کا اپنا تجزیہ ان سے کہیں بہتر ہوتا ہو, لیکن وہ نالج بیس پرووائڈ کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. یاد رکھیے گا, یہ پرسپیکٹیو جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی صلاحیت موجود ہے, اپنی بھی صلاحیت موجود ہے, لیکن میڈیا نے آپ کی سیاسی طور پر تربیت بھی کی ہے, ہر وقت اچھا نہیں کی, لیکن یہ کہ آپ کو ایک اورینٹیشن دی ہے. تو لہٰذا جو موضوعات ہیں وہ آپ کو بہت فیملیئر لگتے ہیں, تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے دیکھا ہے کوئی نئی چیز اس میں سیکھی ہے یا نہیں سیکھی. دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً جو تیاری کا طریقہ ہے وہ بالکل مختلف ہو گیا ہے. جب سے اینکر جو ہے وہ سیلیبریٹی زیادہ اور اینکر کم ہوا ہے, تب سے آپ کو نظر آیا ہے کہ اس نے اپنا کام جو ہے وہ چھوڑ کر اپنے آپ کو طاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پروگرام کے اندر, کیونکہ یہ میرا پروگرام ہے, اٹس اباؤٹ می. تو جب اٹس اباؤٹ می تو پھر ظاہر ہے پھر میں نہیں چھانا ہے, پھر میں نے زیادہ بولنا ہے, پھر بولنے کے جو زیادہ بولتے ہیں وہ زیادہ حماقتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ سوال کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے, بحث کا انداز بھی تبدیل ہو گیا ہے. کبھی آپ بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو نوٹس کو کنسلٹ کرتے ہوں گے, جو پیپرز آپ کو کوٹ کرتے ہوں گے, جو آپ کو رپورٹس دکھاتے ہوں گے. اب آپ کو بہت کم, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تیسرا یہ کہ گیسٹ لسٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ ایسے لوگوں پر مبنی ہو گئی ہے کہ ان کے سامنے اگر آپ رپورٹیں رکھیں بھی تو انہوں نے رپورٹوں پر تو بات کرنی نہیں نا, وہ تو آئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے, گالی دینے کے لیے, لڑائی کر کے گالی دے کے چلے جائیں گے, اور بعد میں جا کے کہیں گے دیکھیں میں کتنا زبردست کام کیتا ہے گیس. تو جن گیسٹ کے سامنے آپ بین بجا رہے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن بہت سارے ایسے گیسٹ لسٹ میں لوگ موجود ہیں جو اس کے اوپر ریفلیکٹ ہی نہیں کر سکتے, تو لہٰذا اینکر ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. تیسرا یا چوتھا جو ویورشپ کا بھی ہے, تو ویور جو ہے ایک طرف آپ جیسے ویورز ہیں جو چاہتے ہیں کہ نئی چیزیں سیکھیں, نئی تحقیقات ہوں, اور ایک آپ کو پرسپیکٹیو دیا جائے. اگر رائے بھی آپ کی بنانی ہے اینکر نے اپنی رائے کے ذریعے, تو اس رائے کے بنانے کے عمل میں بھی جو ہے معلومات کی فراہمی کا عنصر یقیناً موجود ہو, تو وہ آپ ایک قسم کا ویور ہے. بہت سارے ایسے ویورز ہیں وہ کہتے ہیں چھٹو جی کی خوش گلن لے کے بیٹھ گیا, او یار ٹھٹھا دیکھ, یہ ٹھٹھے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو وہ جو کوالٹی آف جرنلزم ہے وہ آپ کو بہت ڈیٹیریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جس ملک کے اندر سنجیدہ ایشوز کے اوپر آپ نے بات کروانی ہی نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو سنجیدہ بحث کو کل کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک ڈیلیبریٹ کل دی سیریس ڈیبیٹ کائنڈ آف موومنٹ بھی چلی ہے. لہٰذا جو آفیشیل ٹویٹراٹی ہے اس کے اگر آپ ٹویٹس کی کوالٹی اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر, تو آپ سر پیٹیں گے کہ جب بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز لوگ جو ہیں اس قسم کی, مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیے, چولیں مارتے ہیں اور اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ ٹی وی اینکر سے کیا توقع کریں گے. تو یہ میوچلی ری انفورسنگ ایک سائیکل بن گیا انفارچونیٹلی. تلزم میرا سوال یہ تھا, یہ جو آج ایجوکیشن کا ایگزامز تھے جو وہ پروموٹ کرنے کا اعلان کیا گیا, آپ تو خود ٹیچر ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں جو پروسیس بھی ہے اس کا, کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ اور دوسرا یہ تھا, یہ جو شفقت محمود صاحب ایجوکیشن منسٹر ہیں, ان کی اپنی ایجوکیشن جو
منسٹری ایجوکیشن، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو اتنا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن کے بارے میں؟ دیکھیں شفقت صاحب کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر تو میں نہیں کومنٹ کروں گا. ہی از این اکمپلش پرسن ایز این انڈیویجول، اس میں شک نہیں ہے. انتظامیہ کے ساتھ منسلک رہے ہیں، سیاسی طور پر منسلک رہے ہیں، اور ویسے بھی بول چال کے اندر، سمجھ بوجھ کے اندر، تعلیم کے اعتبار سے جو ہے ہی از اے ویل راؤنڈیڈ پرسن. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ایجوکیشن جیسے موضوع کو ہینڈل کرنے کی کمپٹنس کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہی نہیں ہوتی. تو پاکستان میں منسٹریاں جو ہے نا وہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں دی جاتی ہیں. منسٹریاں جو ہے اویلیبلٹی کے اوپر دی جاتی ہیں. شفقت محمود صاحب جو تھے وہ فارن منسٹر بننا چاہتے تھے، تو اب ان کو قسمت میں اب ایجوکیشن منسٹری رکھی ہوئی تھی، ان کو ایجوکیشن منسٹری دے دی گئی، اور اب وہ خوشی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ایکسپرٹ بن گئے. لیکن یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. بڑا ایشو جو ہے آپ نے ایگزامز کا اٹھایا. دیکھیں جس نظام کے اندر ایک پریڈکٹیبلٹی ہو، آپ انحصار کر سکیں اس نظام کی اس طاقت پر کہ اس کے ذریعے جو آپ نے پیغام پہنچانا ہے وہ سننے والوں کے لیے یا اس کے نظام کے استعمال کرنے والوں کے لیے یا نظام کے دائرہ کار میں جو لوگ آتے ہیں ان تک پہنچ جائے گا، اس نظام کے اندر آپ مختلف وقتی تجربات کر سکتے ہیں. اگر یہ افتاد آئی ہے تو آپ ایگزامینیشنز کو سٹیگر کر سکتے تھے. ایگزامینیشنز جو ہیں وہ آپ اسکولوں کے اندر صرف انہی طالبات کے لیے کروا سکتے تھے جن کے ایگزامز ہونے ہیں. باقی اسکولوں کو آپ چھٹی پہ رکھ سکتے تھے، چھوٹی کلاسز جو ہیں. اور اگر اسکولوں کے اندر واقعتاً وہ ریکارڈز موجود ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے، جس کا آفیشلی ذکر کیا گیا ہے جی کہ پرانے ریکارڈ کی بیسس کے اوپر یہ آپ کر لیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ابھی کیمبرج نے تو دنیا بھر کے اندر ایگزامز جو ہیں وہ کینسل کیے ہیں، اور فرسٹ ٹائم کیمبرج نے اپنی ہسٹری کے اندر جو پرانے رزلٹس ہیں ان کی بیسس کے اوپر جو ہے نا اپنے فائنل ایگزامز کی ڈگریاں جو ایوارڈ کرنے کا فیصلہ کیا. پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کیمبرج کے ایگزامز کی تیاری والے جو اسکول بھی ہیں ان کے پاس بھی اسٹوڈنٹس کے وہ کنسسٹنٹ ریکارڈز نہیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ حتمی طور پر فیصلے کر پائیں. ان کے ریکارڈ مینٹیننس ویسے اچھی ہے، سرکاری اسکولوں کے اندر تو کوئی ریکارڈ ایسا موجود نہیں ہوتا اور وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اور پھر یہ انفیئر قسم کا طریقہ ہے آپ نے اپنایا. ایمرجنسی کے اندر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایکسپلین کر پائیں لوگوں کو کہ ہم نے کیوں طریقہ اپنایا. کیا آپ نے لوگوں سے سجیشنز لی ہیں، کہ آپ نے اس کے اوپر بحث کروائی ہے اور اس کے بعد جا کے آپ نے فیصلہ کیا. لیکن ایسا کوئی کام آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. کیمبرج نے جب یہ کینسل کیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں دنیا بھر سے سجیشنز انہوں نے لی تھیں، ہر اسکول کے اندر سے تجاویز لی تھیں، ہر اسکول نے پھر اس کو کنٹریبیوٹ کیا، پھر دنیا بھر سے تجاویز کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک معیار بنایا، فیصلہ کیا. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. تو جو تعلیم کا معیار ہے ویسے ہی آپ کے سامنے ہے. وہ اس کے اوپر میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک اور سوال ہے مجھے بتایا گیا، اس کے اندر ہم اس کو ٹیکل کریں گے. لیکن یہ موجودہ حالات کے اندر اگر تو اسکولوں کے پاس موجود ہیں وہ تمام ریکارڈ جس کی بنیاد کے اوپر اسٹوڈنٹ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ اسیس کی جا سکتی ہے، تو آپ اسٹوڈنٹس کو بے شک پروموٹ کر دیں. لیکن جس قسم کا پرانا نظام ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو گنجائش موجود ہے ڈنڈی مارنے کی، اگر اس کو ہم بنیاد بنائیں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں سے بہت خرابیاں بھی نکلیں گی. لیکن ایمرجنسی کے اندر کچھ بھی آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن اس کی کچھ جسٹیفیکیشن کریٹ میرے خیال میں کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں ہوئی. طلعت بھائی میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے کہ عمران صاحب اپنے مقاصد میں بھرپور طریقے سے کامیاب نہیں ہوں گے لاک ڈاؤن ختم کرانے میں؟ اور جب پاکستان میں سب یہ تجزیہ کار اور ڈاکٹر اور ورلڈ ہیلتھ کہہ رہے ہیں کہ مئی کا مہینہ بہت خطرناک ہے اور 15 سے یا 10 مئی سے 20 مئی تک یہ اپنے عروج پر ہوگا پاکستان میں، اور اسی درمیان یہ سارا لاک ڈاؤن ختم کروا رہے ہیں، اور ویسے ہی ڈاکٹر یاسمین بھی کہہ چکی ہیں لاہور تو گڑھ بن گیا، اور ڈیلی جو ٹیسٹ نہ ہونے کے برابر میں بھی جو تعداد آ رہی ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اس پہ قابو پانا پاکستان کے جو نظام ہے صحت کا اس میں تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے. تو یہ کیا عمران صاحب و اشرفیہ مل کر اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو گئے؟ اس میں آپ کی کیا رائے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بھارت کی جو دھمکیاں ہیں اور جو ہمارے عمران خان صاحب بھیگی بلی بن کے یہ ٹویٹیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا پاکستان کا ریاست کے جو اللہ معاف کرے کہ عزت وقار وہ سب ملیاں میٹ کر کے آپ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ جی لاک ڈاؤن پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واقعتاً ایک تو لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں.
یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن بڑا پاکستان کے اندر شدید تھا، کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. لاک ڈاؤن وہ ہوتا ہے جو دوسرے ممالک نے کیا، بے شک 2 ہفتے کے لیے کیا ہے، 3 ہفتے کے لیے. اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا. یہاں پہ تو بالکل آپ نے 1-2 دن جو ہے پولیس کی چوکیاں لگائی ہیں اور وہاں پہ رینجز ڈپلوائے کیے ہیں، اس کے بعد چل تو لاک ڈاؤن تو تھا ہی نہیں. تو انہوں نے جب کہتے ہیں ہم نے نرمی کی، تو وہ نرمی تو اس چیز میں کرتے ہیں نا کہ جس چیز کے اندر سختی ہوئی، جس میں سختی امپلیمنٹ ہی جب نہیں ہوا، اور اس کے بعد تو ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہی کام کیا جو اب شروع دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے میں کر رہا ہوں، مزدوروں کے لیے کر رہا ہوں. اور میں نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہم نرمی لے کے آ رہے ہیں. تو آپ ایک ایسی پالیسی کو تبدیل کر رہے ہیں جو پالیسی آن گراؤنڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، ایک کاغذی پالیسی تھی. اگر یہ ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کو بڑی کامیابی ملے گی، تو اب یقین مانے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو تجزیے ہیں وہ غلط ثابت ہوں مکمل طور پر کرونا وائرس کے بارے میں پاکستان میں، کیونکہ اس سے لوگوں کی جانیں بھی بچیں گی اور ہماری معیشت بھی ہے دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. اینڈ وی وش اینڈ وی پرے جینوئنلی کہ عمران خان صاحب کے جو اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے جو مفروضے ہیں وہ درست ثابت ہوں. مثلا ایک مفروضہ یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں پہ اموات زیادہ نہیں ہوں گی. دوسرا مفروضہ یہ ہے جی کہ ہمیں انفیکشنز جو ہیں وہ بالکل واجبی سی ہوں گی. تیسرا یہ جی کہ پولیو ڈراپس کے ذریعے اور وہ بی سی جی کا جو ہے ٹی بی والا جو بچوں کو ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو قوت مدافعت ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اور گرمی کی وجہ سے وائرس مر جائے گا. اور 20 مفروضے جو بنائے وہ سب کے سب صحیح ثابت ہوں، لیکن ٹریجیکٹریز آر ویری ویری ورینگ. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ نہ ہم نے لاک ڈاؤن میں جانے کی کوئی تیاری کی تھی، نہ لاک ڈاؤن سے نکلنے کی تیاری کی تھی. وہ دھکے کی وجہ سے ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا نیم رضامندی کے ساتھ، اور اب جب معاشی طور پر ذرا دباؤ آیا، لیڈرشپ دکھانے کا وقت ہے، تو اب ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا جو پہلے سے موجود ہی نہیں تھا. انڈیا لکس ویری ڈینجرس، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ان کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کشمیر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں. انڈیا کی اکانومی سفر کرے گی بیکاز آف کرونا، اور مودی کا جتنا بیانیہ ہے وہ معاشی پراسپیرٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. دے آر لوکنگ ایٹ پاکستان اکانومی، پاکستان کی مجبوریوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر واقعتاً ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. کیا بڑا کانفلکٹ ہو سکتا ہے ود انڈیا؟ یو کین نیور رول اٹ آؤٹ. اور میں کنسسٹنٹلی یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ مودی کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس وقت سے بھی کہہ رہا ہوں جب ہمارے یہاں پہ بڑے جید تجزیہ نگار بشمول عمران خان صاحب خود یہ کہا کرتے کہ مودی کے الیکشن جیتنے سے کشمیر جو ہے وہ بالکل حل ہو جائے گا. تو مودی نے الیکشن جیتا، پھر اس نے اپنے تئیں کشمیر حل کر کے آپ کو دے دیا. اب آپ نے کشمیر کا حل اپنی من مرضی کے مطابق کروانا ہے، اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، بڑا گمبھیر ٹیسٹ ہے. تو انڈیا جو ہے وہ کافی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے.